لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا جمعہ القرآن فاذا قرآنہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن مجید جمع کرنے کے تعلق سے، اور حضرت غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے آپ 17 پارے کے حافظ تھے، قرآن کریم اپنے سینے میں جمع کرے تھے۔ اسی کا تسلسل جو ہے سب سے پہلے جو ہے اس کا بتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتایا جا رہا لا تحرک بھی لسانی تجالا بھی، اے پیغمبر تم ان کو قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلایا کرو، یعنی جلدی جلدی یاد کر لینا۔ قرآن نزول ہوتے جو ہے آپ یاد کرنا بلکہ آپ پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک بتا کہ آپ جو ہے اس سے مت کریے کہ آپ کو کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو قرآن ہم نہیں بھلائیں گے، آپ کو ہمیشہ آپ کا قرآن جو ہے محفوظ رہیں گا، یعنی بھلاٹ نہیں ہوں گی۔ تو قرآن کریم کی حفاظت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، انا نحن نزلنا ذکر لہ حافظون، ہم نے اس کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ بر اللہ۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے قرآن کریم جو ہے سب سے پہلے جو ہے اللہ پاک نے جو ہے اس کو جمع کیا، یعنی نزول کیا گیا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ پھر دوسرے قرآن کریم کے جمع کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے بعد میں انا علینا جمعہ قرآنہ، پھر آپ نے جو ہے جس کو قرآن کو جمع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں جمع کیا؟ جبریل کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سینے مبارک صحابہ کرام کے سینے میں جمع کر دیا گیا۔ تو تمام صحابہ جو ہے آپ کے پاس تھے، ان سب کو جو ہے بلا بلا کے قرآن سناتے تھے تو یاد کر لیتے تھے۔ تو اس میں سے سب سے پہلے جو ہے حافظ قرآن بننے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو انصار ہے، اور ایسے تو کاتب قرآن جو ہے سب سے پہلے کتابت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق عنہ، حضرت علی رضی عنہ، حضرت عثمان رضی عنہ کو بھی بتایا گیا۔ یہ جو ہے سب سے پہلے کاتب، جس کو جو ہے کاتب وہی بلکہ جو ہے زیادہ مشہور کیا گیا حضرت یہ معاویہ جی کو۔ تو لیکن کاتب وہی سب سے پہلے یہ لوگ ہیں، قرآن کے جمع کرنے والے، قرآن کے لکھنے والے۔ تو اس طرح سے جو ہے سب سے زیادہ قرآن کریم کو لکھنے والے صحابی انصار میں سے کم عمر کے تھے، ان کا نام جو ہے زید بن ثابت ہے، اور سب سے پہلے مکمل قرآن کو جو ہے یاد کیا گیا، انہوں نے یاد کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے آپ مدینے میں۔ جب کبھی بھی قرآن نزول ہوتا پہلے تو جو ہے آپ کے ساتھ رہتے تھے ہمیشہ، لیکن کبھی کسی وجہ سے اگر نہیں آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لکھاتے تھے قرآن۔ آپ فرماتے کہ تختیوں پہ چھوٹے چھوٹے چپٹے پتھر کو اس کے اوپر پتوں کے اوپر اس طرح سے لکھ لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے سینوں کے اندر قرآن کریم کو جمع کر دیا گیا، جن میں سے قرآن کے جو ہے 4 ایسے جو ہے صحابہ تھے جو مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن تو بہت سے حافظ تھے، لیکن قرآن پڑھے بھی اور قرآن کریم کو پورا لکھ لیے تھے، اپنا قلم بند کیا گیا تھا، تحریر کر دیتے۔ تو وہ اس میں جو ہے اور قرآن کریم کا جو ہے اور بھی لوگ تھے جس کے اندر سے قرآن کو سیکھنے کے لیے ابو دردہ، حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن روحہ، ان لوگوں کو جو ہے قرآن سیکھو بلکہ بولے سرکار، یعنی ان کے سے پڑھنے کے لیے، ان سے سیکھنے کے لیے بتایا گیا۔ تو اور جو ہے قرآن کریم کا جمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں حافظوں کو بنا دیے، بے حساب حافظوں کو، اور کتاب مکمل طور پر قرآن کا جو تھا آپ ان کے سینوں میں بھی یہ کریں، اور تحریراً طور پہ سب جو کوئی 2 آیت، کسی 3 آیت، کوئی اس طرح سے سب سورہ وغیرہ لکھ لیے، لیکن مکمل طور پر بھی جو ہے 4-5 آدمی کے پاس میں جو ہے آپ کی صحبت میں بہت سے الگ سے لکھ لیے، الگ ہے بہت سارے، لیکن آپ کی صحبت میں آپ کے ساتھ رہ کر بھی سب اس طرح سے مکمل قرآن لکھا گیا۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن تھا پورا، اور جو ہے دوسرے صحابیوں کے پاس اور بھی تھا، لیکن جب قرآن کریم جو ہے اس طرح سے مکمل محفوظ ہو گیا، اور ہر وقت میں جو ہے قرآن کریم جتنا نازل ہوتا ہر سال، تو وہ رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے آ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، تو پورا قرآن کو دہراتے تھے۔ تو اسی سنت سے آج تراویح میں رمضان میں ہم سنا رہے، تو یہ سنت ہے بلکہ، تو وہ جتنا نازل۔ پھر دوسرے سال آخری سال میں آپ پردہ کرے سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم جو سنا گیا، پہلے جو ہے 10 میں اور آخری 10 میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی 2 مرتبہ اعتکاف بیٹھے تھے، ابتدائی 10 میں اور آخری 10 میں رمضان کے۔ تو قرآن کریم کو جب سنایا گیا تو اس میں جو ہے یہ شرف حاصل تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام جب سنا رہے تھے تو آخری وقت میں آپ کو بھی سامنے بٹھا دیے، تم بھی سنو بلکہ۔ تو یہ حضرت زید بن رضی اللہ عنہ کو جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف عطا کیا، تو جبریل علیہ السلام سے بھی قرآن سنے آپ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور انہوں تھے، دونوں ہی تھے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے یہ مقصد اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کو جو ہے یہ بنا رہا تھا، اس کی وضاحت بتا رہا ہوں میں کہ اس کے بعد میں جو ہے جب قرآن کریم جو ہے الگ الگ جنگ یمہ میں مسلم بن قذابہ کے ساتھ جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر کیا ہوا تو 300 صحابہ یا 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے تو اس میں جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت فکر ہوئی، ارے قرآن کریم کے حافظ زیادہ شہید ہوئیں گے تو ہمارے پاس کچھ حصہ، بہت سا حصہ ہمارا ضائع ہو جائے گا، لہٰذا ہم ایک جمع کرنا چاہیے، یعنی کتاب کی شکل میں جمع کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے پاس لکھا ہوا تھا تو وہ جو ہے تصدیق نما کرنا۔ تو آپ کیا کریں، میرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے خلیفہ جو تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ پیش کرے، تو ابو بکر صدیق بولے ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے ہم کیسا کریں گے؟ تو پھر اس کے بعد میں بار بار اصرار کرتے گئے، بولتے گئے یہ کام اللہ کی قسم یہ بہتر کے خیر کے سوا کچھ نہیں ہے، بلکہ بولتے یہ قرآن کو جمع کرنا خیر کے سوا، کیونکہ خیر کے کام جو ہے کرنے کا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جمع کر دیا تھا سینوں میں، تو آپ قلم بند کرنا ضروری تھا، بلکہ جو ہے آپ بار بار ایسا کرنے بعد آپ کے دل میں آ گیا چلو اس کو کرنا ضروری ہے، بلکہ پھر اس کے بعد میں جو ہے زید بن ثابت کو بلائے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو انصار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، تو ان کو بلا کے بولے کہ قرآن کریم جو ہے عمر بول رہے کہ قرآن کو جمع کرنا ہے، تو میں بھی جو ہے بول رہا ہوں کہ جو ہے جمع کرنا ضروری ہے، بلکہ تو پھر اس کے بعد میں تو ٹھیک ہے آپ جمع کیے، آپ بزرگ لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں بلکہ بولتے نا، ہاں یہ تو ہے، لیکن تم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھے اور تمہارے تعلق سے کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے اور نوجوان ہے، ذہن تمہارا تیز ہے اور مکمل قرآن بھی تم حافظ ہے، لکھ لیے بھی، تو لہٰذا میں جو ہے تم کو ذمہ داری دے رہا ہوں، بلکہ بولتے تو اس وقت میں جو ہے ان کو 7 ایسے جو حافظ قرآن تھے انہوں بھی مکمل ان کو 7 دیے، اور جن کے پاس میں 7 قرآن بھی ان کے پاس لکھے ہوئے رہنا، وہ لکھے ہوئے ایسے لوگوں کو ان کے پاس بھی مکمل قرآن لکھا ہوا تھا، اور انہوں بھی ان کے پاس بھی حافظ تھے، پھر ان سے جو ہے پھر جتنے باقی کے لوگوں کے جس کے اندر 75 آدمی تھے جو قرآن کریم ان کو لا کے سناتے رہنا، یہ تحریر کرنا ہے لوگوں، لیکن پورے لوگوں کو بلا کے دیکھنا، تو یہ قرآن کریم کب نازل ہوئی کیا نازل ہوئی سب لا کے پیش کر دینا، اس میں سے 2 گواہ کو پیش کرنا، جو باہر سے لانے والے 2 گواہ، تو 2 گواہ کیسے جو آیت پیش کرے یا سورہ پیش کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے رہنا، اور اس کے ساتھ کسی اور ایک صحابی کم سے کم ایک اور ایک صحابی تو سنے ہوئے رہنا، یعنی دو جنے سنے ہوئے رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر وہ 2 جو پیش کرے تو یہ صحابی بھی سنے رہنا زید بن ثابت تنو یا ان میں سے 7 میں سے کوئی نہ کوئی سنے ہوئے رہنا، تو یہ اس طرح سے جو ہے اس قرآن کریم کو اس احتیاط سے جمع کیا گیا، لہٰذا کوئی باہر کا کوئی حروف ایک زیادہ ہونا یا کم ہو تو کوئی آیت کم نہ ہو، اس طرح سے آپ کا جو ہے اعزاز رہا، تو پھر اس کے بعد میں آپ نے جمع کیا گیا پورا مکمل طور پر، میں کیونکہ ٹائم کا وقت کم ہے بلکہ مختصر انداز میں پیش کروں انشاءاللہ، پھر کبھی اور وقت میں زیادہ تو اس کے بعد میں کیا ہوا، ٹائم تو ہے نا میرا تو ہاں، تو اس طرح سے جو ہے قرآن کریم کو جو جمع کیا گیا، تو وہ جمع کرنے کے بعد میں آپ نے جو ہے پورا ایک جگہ جمع کر دیا گیا، اس کے بعد میں کیا ہوا، ایک زمانہ آ گیا جنگ ایک یموک، بلکہ اس میں جنگ کے اندر بہت سارے جو ہے یورپ کی طرف جنگ ہو رہی تھی، تو اس کے اندر امامہ بن رضی اللہ عنہ جو ہے اس میں جو ہے آئے، نماز کو دیر ہو گئی تو دوسرے ایک صحابہ بعد کے لوگ پڑھائے نماز، تو اس میں جو ہے کچھ قرات الگ پڑھے، انہوں قرات الگ پڑھتے ہی دوسرے میں آگے حضرت عثمان غنی بولتے کہ اے خلیفۃ المومنین کچھ کیجئے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے اس طرح سے الگ الگ پڑھ رہے لوگ، تو لوگوں میں جھگڑے بھی ہو رہے تھے، یہ ہم صحیح پڑھ رہے تم صحیح پڑھ رہے، کیونکہ قرآن 7 زبان میں نازل کیا گیا نا، اس وجہ سے 7 الگ الگ پڑھ رہے تھے، اور میں صحیح بلکہ ایک بہت بڑا خون خرابہ ہو رہا تھا، تو وہ جو ہے آپ بھی محسوس کرے اس کو، اس کے بعد میں جو ہے قرآن کریم کیا کرے حضرت عثمان غنی عنہ، تو قرآن کریم تحریر کرنا، تو تحریر کرنا ایک جگہ وہ جو حضرت ابوبکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ جو جمع کریں وہ پورا جو ہے نقل کرائے، آپ 4 کتابوں کو پوری جماعت میں بٹھا کے یہ کرنا چاہیے، اب جو ہے یہ قرآن کریم پڑھنا، جتنے قرآن ہیں نا وہ سب ضائع کر دینا، جو خلیفہ امیر المومنین جو ابوبکر صدیق جو جمع کرے اس قرآن کو نقل کر کے سب کو دینا، پھر یہ نقل کرائے، پھر دوسرا اور ایک کیا کرے بولے تو جتنے قرآن تھے سب کے پاس میں جو پہلے لکھے تھے تھوڑے زیادہ وہ سب ضائع کر دینا، یعنی ختم کر دینا، اب جو بھی پڑھیں گا یہی قرآن پڑھنا اور یہی طرز عمل پڑھنا، یا عربی رسم الخط تھا، یہ کوئی الگ الگ زبانوں میں یا الگ الگ انداز میں لکھ لیتے ہیں لیکن یہی زبان میں پڑھنا، تو یہ چیز خصوصیت سے نازل کریں تو ایک بڑا جو ہے جھگڑا فساد سے کم ہوگا، نہیں تو ہر کوئی جو ہے ہر قبیلے والے کیا ہے ہمارا صحیح ہے ہمارا صحیح بلکہ تو وہ ختم ہو گیا، تو اسی وجہ سے صحیفہ عثمانی بولتے شیعہ لوگ، تو صحیفہ عثمانی بولتے عثمان غنی تعالیٰ جو ہے
اس کو نقل کر کے آگے کرے، تمام جو الگ الگ لکھے تھے اس کو ختم کرنے لگا۔ اس سے کیا ہوا، بہت سارے لوگ جو ہے تو قرآن کے ساتھ میں تفاسیر بھی لکھ لیے تھے، کچھ تفاسیر وہ یہ آنے کی وجہ سے کچھ ان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا کرے، کوئی تفسیر نہیں لکھنا، قرآن کریم جو بالکل جو اللہ نازل کیا اسی کو لکھنا۔ تو اس طرح سے آپ نے حد مقرر کیے تھے، سکھانا الگ سے لکھ لو، کیا بھی تفسیر لکھنا ہے وہ قرآن میں نہیں لکھنا بلکہ تو اس سے کیا ہو، بہت بڑا جو ہے جھگڑا ختم ہو گیا۔ پہلے کے جتنے جو ہے پتوں پہ، ٹکریوں پہ اور چمڑوں کے اوپر لکھا تھا اس کو جو ہے ضائع کرنے لگا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کو اس سے جامع القرآن کہا گیا۔ تو اب اس کے بعد میں جتنے قرآن پڑھ رہے ایک ہی قرآن جو عثمان غنی، باقی کے اگر ہے تو آج جو ہے ہو سکتا تھا الگ الگ اسی زمانے میں جھگڑے ہو گئے تھے، تو اس کا محسوس کرتے ہوئے آپ نے یہ کریں۔ بہرحال حضرت عثمان، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے پورا بغیر جو ہے خطا کے کمزوری کے، اللہ سے تو کوئی خطا نہیں ہو سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی خطا نہیں ہو سکتی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی کوئی خطا نہیں، بالکل تمام جو ہے اتنی جو ہے باریکی سے آپ نے جو ہے صحابہ قرآن کو پیش کرتے ہوئے پیش کیا گیا۔ پھر عثمان غنی بھی جو ہے اس قرآن کو جیسا ہے ویسا تمام عالم کے اندر بڑے بڑے گورنروں کے پاس جب پیش کیے، اس طرح سے جو ہے کامیابی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم تک قرآن پہنچا، اللہ تعالیٰ قبول کرے دین کی خدمت۔ ایک اور ایک چیز ایک آیت ہے ثم انا علینا، اور اس کو ہم نے تفسیر کرنا اور بیان کرنا بھی ہم نے سکھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہے کہ الحمد للہ رب العالمین۔